اللہ اکبر. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو اللہ کے محبوب کی پھر شفاعت کبریٰ جب نصیب ہوگی, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائے گا, محشر کا نقشہ بدل جائے گا, رنگ اور ہوگا. عالی مرتبت سامعین ذی وقار علماء کرام, میری اور آپ کی بخشش جڑی ہے حضور کی شفاعت سے. میں اپنے دامن میں وہ عمل نہیں رکھتا جس کو پیش کر کے میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ میری نجات کی ضمانت ہوگی. میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی بخشش و مغفرت کا سہارا اور ذریعہ ہے تو وہ حضور کی شفاعت ہے. بلکہ اقبال کا ایک شعر دیکھیے, غیر مطبوع شعر ہے اقبال کا, وہ لاکھ بیٹھے بزم یثرب میں, رخ اپنا چھپا چھپا کے. وہ لاکھ بیٹھے بزم یثرب میں, رخ اپنا چھپا چھپا کے, نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم اٹھا اٹھا. اور دوسرا شعر دیکھیے, اس کا حسن دیکھیے, رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے, رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے, جن سے اسیاں ہے عجب شے. رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے, جن سے اسیاں ہے عجب شے, کوئی پوچھتا پھرے زر شفاعت دکھا دے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت سے ہی آسرا ہے, اور اس کے ذریعے سے ہی ہماری نجات کے راستے کھلنے ہیں. اس لیے آپ 1,00,000 بھی دلیلیں لے آؤ, ہم میلاد نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ ہمارا تو آسرا ہی ہے. آپ کروڑوں دلیلیں پیش کر لو, ہمیں حضور سے جو لالچ شفاعت کی ہے, ہم اٹھے بھی تو نام حضور کا لیں گے, بیٹھے بھی تو نام حضور. ہماری زندگی کا بھرم حضور کے دم سے ہے, اور ہماری زندگی کا سارا جمال اور خوبصورتیاں ان کی چوکھٹ سے وابستگی کے ساتھ ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے نام کرتے ہیں. اور میلاد النبی ازدیاد محبت رسول کا سبب اور ذریعہ بھی ہے, اطاعت اور انقیاد طاعت کا سبب اور ذریعہ بھی ہے, اور حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستگی, دل بستگی اور تعلق کے خاطر کا سبب بھی ہے, اور آخرت میں ہماری نجات کا ضامن اور ذریعہ بھی ہے. اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی کہ ولادت کی خوشیاں جب سے ہوش سنبھالی ہیں, ہمیں تو ماں باپ نے گٹی ہی جو ہے حضور کے پیارے. اقبال نے کہا تھا, نام تو از پدر آموختم, حضور آپ کا نام میں نے باپ سے سیکھا ہے. ہماری ماں نے تو لوریاں ہی حضور کے نام کی دی ہے, اس لیے ہم جئیں گے تو حضور کے لیے, ہم مریں گے تو حضور کے لیے, اور آخری سانس تک ہم وابستہ رہیں گے ان کے پیارے نام سے. اور ہماری بخشش اور نجات کی ضمانت ان کے ساتھ وابستگی ہے, ان کے ساتھ تعلق ہے. اس وقت دنیا کی آبادی جو ہے وہ 8ویں ارب میں داخل ہو چکی ہے, اور 500 سے زائد دنیا کے اوپر مذاہب الہامی اور غیر الہامی مذاہب پائے جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی ٹوکن لیا تھا کہ وہ اس کا نتیجہ نکل آیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, جبکہ 8 ارب آبادی اور 500 سے زائد دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے مذاہب. میری اور آپ کی خوش بختی نہیں ہے کہ ہم نے پیدا ہوتے ہی اذان کی آواز سنا. جب ہم اپنی ماں کی بولی نہیں سمجھتے تھے, عربی لہجہ سمجھ رہے ہیں, ہمارے کان میں ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے, انہوں نے اذان میں کانوں میں جو اذان دی ہے, گویا مبارکباد کی, مبارک ہو تو حضور کا غلام بنا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یہ میری خوش بختی ہے. بری نازم کے ہستم امت تو, ذرا شعر کا حسن دیکھیے, بری نازم کے ہستم امت تو, گناہ گارم و لیکن خوش نصیب ہوں. میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ میں حضور کا غلام بنوں. یہ میرے لیے, یہ آپ کے لیے سعادت مندی ہے کہ ہمیں ان کی غلامی اور ان کی نوکری اور ان کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ نصیب ہوا. تو لہٰذا اس کا شکرانہ ادا کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں, ان میں سے ایک صورت میلاد کی خوبصورت محفل ہے, جس میں آج ہمیں بیٹھنے کا شرف موقع نصیب ہوا. یہ دستور زباں بندی ہے, کیسا تیری محفل میں
یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ حقائق بود بے پایا با خاموشی ادا کر دوں. بات تو بہت لمبی تھی لیکن بس خاموشی کے ساتھ اس بات کو جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک رہا جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک رہا. نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی. چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یارو مزہ ہو گیا، پوری دنیا کی شیر و شکر ہو گیا. ان کی کنجی ہے جس کی زبان ہو نبی، جس کی قرآن ہے داستان ہو نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی کے ان کو